الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ شان نزول: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا۔ اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ نشے کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے، لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرمایا گیا۔ ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں۔ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہ ہوگی، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو۔ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ کے ڈر سے، تو تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ آیت کے آخر میں تیمم کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ چند احکام یہ ہیں۔
نمبر 1، تیمم کا طریقہ۔ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے۔ 1 مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ تیمم کے 2 احکام۔ نمبر 1، ایک تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتدا صحیح ہے۔ نوٹ: تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت مبارکہ کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ کی فضیلت و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا حکم بھی معلوم ہو گیا جس سے قیامت تک مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ گویا اللہ عز و جل کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ترجمہ: اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ عز و جل ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین۔ صدق اللہ العظیم۔